السلام علیکم فرینڈز، میں ہمیرا سرت صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ، اور آپ کی دوست۔ پیارے دوستوں، حالات حاضرہ سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، ہو کیا رہا ہے، اور یہ کہ ہم خالی کراچی کی بات نہیں کرتے، ہم پورے سندھ کی بات کرتے ہیں۔ پورے سندھ میں جس طرح کی زندگی ہے تو اس میں ایک کلچر ہے کہ ہم شاہ ہیں، اور ہم کیا کہوں کہ ہم کیا ہیں، اور پھر جو ارد گرد کے محلے دار ہوتے ہیں جن کا بہت حق ہوتا ہے، جو نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، جو آپ کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، جو آپ کے غم میں شریک ہوتے ہیں، جو اگر آپ کے گھر میں کوئی سانحہ ہو جائے تو آپ کے یہاں موجود ہوتے ہیں، دعائیں خیر میں شریک ہوتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، استغفار کا اگر آپ ورد رکھتے ہیں تو بھی، کیونکہ اجتماعی دعا کی اپنی ایک حیثیت اور اہمیت ہوتی ہے، تو شریک ہوتے ہیں۔ وہاں پر یہ حال ہوتا ہے کہ جی مسلمان عورتیں پیروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، زمین پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جناب پہلی صورت ہے۔ یہ میں بات کر رہی ہوں سندھ کی، کس کی بات کر رہی ہوں؟ سندھ کے شہریوں کی، جو ہمارے سندھ کے عام شہری ہیں، جو کسی پوسٹ پہ نہیں ہیں، جو غریب ہیں، جنہوں نے اپنی زمینیں جو ہے وہ دے رکھی ہیں اپنے چھوٹی زمینوں کے جو لوگ ہیں، یا ان میں وہ لوگ کہہ لیں جو زمینوں پہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جن کے پاس پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں، جن کے اسکولوں میں تعلیم نہیں، استبل میں جو ہے وہ گھوڑے بھی نہیں بندھے ہوئے، استبل میں جو ہے وہ انہوں نے گدھے باندھے ہوئے ہیں، اور کہیں کہیں تو یہ حال ہے کہ وہاں پہ وہ جانور بھی نہیں ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، ویران ہیں، چھتیں نہیں ہیں۔ اچھا، تعلیمی معیار یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابڑو جو ہے وہ ایک بڑی خاص یہ تھے ابڑو، اور ان کا ایک خاص مقام تھا، اور یہ دراوڑی ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں۔ سندھ کے قدیمی شہری، ہمارے سندھ کے اگر پروونس کی بات کروں تو میرے پیارے سندھ کے قدیمی شہری یہ لوگ تھے، اور ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا سندھ، اور اس وقت جو ہے اسلام یہاں نہیں آیا تھا۔ اسلام یہاں پر آیا محمد بن قاسم کے زمانے میں، یہاں پر اسلام آیا، بلکہ اس سے پہلے اسلام کی کچھ ایسی ہے کہ اس سے پہلے بھی اسلام یہاں پر آ گیا تھا، اولیاء کرام اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آ گئے تھے، تو اسلام کی روشنی یہاں پر تھی۔ بہرحال یہ ہمارا جو ہے موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے سندھ کی، دیہی سندھ کی زندگی کا۔ میں نے آپ کو بتا دیا تعلیم نہیں ہے، مگر ٹیچرز کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، پاکستان کا قومی ترانہ کیا ہے۔ اور تو اور مجھے بہت ہنسی آئی، شیلا رضا کہتی ہے کہ سندھ ایک آزاد ملک ہے، کیا اس پہ ہماری افواج پاکستان اور ہمارے جو ہے وہ میں کیا کہوں، اور وہ کہتی ہے نیوزی لینڈ جو ہے، میں پیپلز پارٹی سے میرا تعلق رہا، پیپلز پارٹی جو ہے میں پی ایس ایف میں رہی، مجھے جو ہے وہ ویسے شاعرہ جو پہلا میڈل ملا وہ پی ایس ایف کو ملا تھا دراصل، کیونکہ میں نے پی ایس ایف کے پینل سے جو ہے وہ اردو آرٹس کالج میں ایک کالج نے ایک مقابلہ رکھا تھا، وہاں پہ میری امن کے موضوع میں نے غزل پیش کی تھی، تو وہ پی ایس ایف کے پینل سے میں نے پیش کی تھی، وہاں سے میرا نام جو ہے وہ گیا تھا، جہاں جس وقت کے سر عمر فاروق وائس پریزیڈنٹ تھے، اور سر نون نعیم دانش جو ہے وہ اردو ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ تھے، اور اس وقت مجھے جو ہے وہ بحث شاعرہ امن کے موضوع پہ جو میں نے غزل کہی تو اس سے مجھے میڈل ملا تھا۔ یہ تھا میرا زمانہ طالب علم۔ اس سے پہلے جو میں نے مارکا مارا وہ یہ تھا کہ میں کلاس 6 میں تھی، اور انفارمیشن سے ایک میگزین نکلتا تھا، اور اس میگزین سے مجھے 100 روپے کا چیک ملا تھا۔ تو پھر تیسرا مشاعرہ میں نے جو پڑھا وہ میں نے پڑھا تھا آرٹس کونسل آف پاکستان میں، جہاں کی میں ممبر ہوں، ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا، بچپن سے میرا یہاں پہ آنا جانا ہے، سب میرے والدین کو مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جناب عالی میں نے جیو کے پینل پہ یہاں پہ ایک مشاعرہ ہوا تھا، اور وہ میں نے اس کو پڑھا تھا۔ میرا ناول جو ہے وہ ٹاپ 10 بکس میں، اس کو سر فہرست رکھا گیا، اور بہت شکریہ جنگ کا۔
کہ انہوں نے وہ مجھے جانتے نہیں، لیکن انہوں نے جو ہے میری کتاب ان تک کس طرح پہنچی مجھے یہ بھی نہیں معلوم، لیکن بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کیونکہ یہ تمام سفارشات کے بغیر میری کامیابیاں تھیں، تو یہ میرے پاکستان کی کامیابیاں تھیں، یہ دراصل ہمارے سینئرز کی کامیابیاں تھیں، یہ دراصل میرے والدین کی کامیابیاں تھیں، یہ دراصل میرے اساتذہ کے مرہون منت تھا۔ اب آ جائیں سیاست پر، تو اس وقت میں آپ کے ایم پی ہوتی اور میں تھی، ایم کیو کی طرف سے مجھے جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا، میرا فارم فل کیا گیا تھا۔ جو سیٹ میں نے چھوڑی ہے ایم کے ایم کی، وہ میں نے چھوڑی ہے کیونکہ میری کتابیں سید ناصر حسین شاہ نے شائع کروائی تھی، تو پھر وہ ایک مطلب وہ ان سے ہٹ کے ایک پارٹی تھی، تو میں نے جو ہے وہ پھر مجھے وہ سیٹ میں سے میں خود جو ہے وہ دستبردار ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی سیٹ چھینی گئی تھی یا مجھے، بلکہ بڑی عزت ہے جو ایم کے ایم میں تھی۔ تو ایم کے ایم میں جن لوگوں نے ایم کے ایم بنائی تھی ان میں جو لوگ شامل تھے، مجھے الطاف بھائی تو بہت مجھے پسند ہے، کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، کتابیں پڑھی ان کی زندگی کے بارے میں۔ کلاس 8 میں تھی تو میں نے ایک ترانہ لکھا تھا الطاف بھائی کے لیے، پھر میں آرٹس کونسل میں بیٹھی تھی تو ڈی ایچ کے ایک شاہد بھائی تھے اور وہ جو تھے وہ تھے ایم کے ایم میں، اور میں وہ لکھ چکی تھی، اے قائد الطاف شجاعت کے نشاں ہو، تم جانے جہاں جانے جہاں جانے جہاں ہو، کرتے ہیں تیرے نام پہ ہم جان فدا بھی، عظمت پہ تیرے نام کی قرباں ہے جواں بھی، تم سیل رواں سیل رواں سیل رواں ہو۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے اس کو تم پورا کر دو، اور میں نے اس کو پورا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یوم تاسیس پہ وہ لگا ہوا تھا 90 پہ انہوں نے لگایا تھا، 90 میرا دیکھا ہوا ہی نہیں تھا، 90 کو میں جانتی نہیں تھی، ایم کے ایم سے واقف نہیں تھی، کیونکہ میرا تعلق ہمیشہ سے رہا پی ایس ایف سے۔ اب جناب علی سید ناصر حسین شاہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی دو علیحدہ جماعتیں، میں نے پھر وہ سیٹ چھوڑی ہے ایم پی اے کی، لیکن جب میرے دادا پختون تھے اور پھر ان کی شادی جو ہے وہ دہلی میں ہوئی، میرٹھ میں ہوئی، اور میرے والد میرٹھ میں پیدا ہوئے اور وہ برٹش آرمی میں تھے، اور اس کے بعد وہ پاکستان بنا اور وہ پاکستان آرمی میں آ گئے۔ میرے والد جو ہے وہ میرٹھ میں رہ گئے، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد میرے والد پاکستان بننے کے بعد جو ہے جب وہ پاکستان آئے ہیں تو اداکار کمال اور عرفان سرار انکل اور جو پی ٹی وی کے تھے ہمارے سیٹ ڈیزائن، تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہر وقت ہمارا پی ٹی وی آنا جانا رہتا تھا۔ پھر ہم جہاں رہتے تھے سندھ سیکریٹریٹ، تو برابر میں انفارمیشن کے برابر میں فلمیں سینسر ہونے آتی تھی، تو جناب علی میں نے جو پہلی فلم اپنی زندگی کی دیکھی تھی وہ تھی امراؤ جانتا۔ امراؤ جانتا نے مجھ پہ بڑا مطلب ایک خاص امپیکٹ مطلب بہت اثر انداز ہوئی تھی امراؤ جانتا سے، تو وہ میں نے فلم دیکھی اور وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آج بھی بہت اچھی لگتی ہے، اور میرا ایک قول ہے کہ دیکھی ہوئی فلم اور پڑھی ہوئی کتاب دیکھی ہوئی فلم کوئی نہیں دیکھتا اور پڑھی ہوئی کتاب کوئی نہیں پڑھتا، تو یہ میں اکثر جو ہے بیٹیوں کو کہتی ہوں کہ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی عزت کا بہت خیال رکھیں، اور یہ کہ جو فلم دیکھی ہوئی ہوتی ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا اور جو کتاب پڑھی ہوئی ہوتی ہے اسے کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ میں آسمانی صحیفوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں عام کتابوں کی بات کر رہی ہوں۔ اب امراؤ جانتا ایسی فلم تھی جسے میں نے بار بار دیکھا، جب کیونکہ برابر میں ہی تھا تو جناب علی وہ ہم لوگ اس وقت اردو باندھ تھے سارے، سیکریٹریٹ میں اردو باندھ تھے سارے، بڑا سا صاف ستھرا ماحول تھا، درخت بہت سارے تھے، پھل بہت سارے تھے، خضرہ مسجد تھی، ہائی کورٹ کے چاروں گیٹ کھلے ہوئے تھے۔ اس وقت جناب علی جب بھی فلم کوئی سینسر ہونے آتی تھی تو ہم لوگ وہ دیکھتے تھے، آصف رضا میر عظمیٰ گیلانی کے ساتھ آتے تھے، عظمیٰ گیلانی ساڑی پہنتی تھی اور سارے تمام اداکاروں کو ہم جانتے ہیں، شہناز نور سکھر کی تھیں، وہ میرے والد کی بہن بنی ہوئی تھی، ہماری پھپھو تھیں، اور ہم وہ بڑی مطلب جب میں انہیں شہناز بازی کہتی تھی تو وہ بڑی ناراض ہو جاتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی مرحومہ کہ پھپھو کیوں نہیں کہتی ہو، اور وہ بھی شاعرہ تھی اور میں بھی شاعرہ تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میری پھپھو اور میں برابر کے ہو گئے، آئی مین کہ میری پھپھو اور میں برابر کے کیسے ہو گئے شاعری کی سطح پہ نہیں، وہ اس کو ان کے اس مقام کو میں اپنے مقام سے بلند جانتی اور مانتی ہوں، کیونکہ وہ میری پھپھو تھی
کیونکہ وہ میرے ابو کی بہن بنی ہوئی تھی، کیونکہ میرے والد کا ان کو عیدی لینا دینا، اور ان کا جب میں کلاس 3 میں پاس آئی تو مجھے انہوں نے کہانی کی کتابیں لا کے دی تھی 50 روپے، 50 پیسے کی ایک کتاب آتی تھی، 1 روپے کی 2 کتابیں آتی تھی، اور 15 پیسے کی وہ کرائے پہ ملتی تھی۔ ایک 10 آنے کا سکہ ہوتا تھا، ایک 5 آنے کا سکہ ہوتا تھا، اس کو ملا کے 15 آنے بنتے تھے، تو 15 آنے میں وہ کرائے پہ ملتی تھی۔ تو وہ میں پڑھتی تھی، اس وقت کی کہانیاں بہت بہت اچھی ہوتی تھی، اور وہ ایسی کہانیاں نہیں ہوتی تھی جیسے آج کی کہانی نویس لکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے جب آج کا ماحول دیکھا تو جناب علی میں نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھی، وہ کہانیاں میری اتنی مشہور ہو گئیں، آرٹس کونسل میں نے بیٹھ کے لکھی تھی، وہ ہیں سنی سنائی کہانی، اور وہ جو سینہ بسینہ چلی آ رہی، ان کو میں نے جب اپنے ڈکشن میں ڈالا تو جناب علی اس کا شہرہ اتنا زیادہ ہوا کہ ڈان نیوز نے صبح کی نشریات ہوتی تھی، یہ بات میں آپ کو بتاؤں کب کی ہے، جس وقت ہمارے پیارے معین اختر، ہمارے لیجنڈ معین اختر، اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پر مرحوم کی، تو جناب علی اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے، اس معین اختر کی وجہ سے مجھے یاد رہ گئی یہ تاریخ، ورنہ مجھے یاد نہیں رہتی، تو ان سے ایک دن پہلے کی بات ہے، تو صبح کی نشریات جو ہے وہ میرے ساتھ کی تھی ڈان نیوز نے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم پہلے آپ کے گھر آئیں گے، پہلے ہم آپ کے گھر کو دکھائیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو جناب علی میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میری جو کاوشیں ہیں نا، جو میرے لیے تھاٹس آف یونیورسٹی آف آرٹ، لٹریچر اینڈ کلچر، وہ ہے آرٹس کونسل، تو میں جو یہ بچوں کی کہانیاں لکھ رہی ہوں، جس کو سن کر آپ میرے پاس آئے ہیں، اور تو آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے آرٹس کونسل میں، جس طرح میں صبح 9 بجے آتی تھی اور 9 بجے رات کو گھر جاتی تھی، تو آپ وہاں پر آئیں اور وہاں آپ مجھ سے ملاقات کریں، اور ظاہر میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ بھی تھی کہ میرے پاس تو فون آ رہے تھے ڈان سے، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ڈان چینل جو ہے وہ مجھے فون کر رہا ہے۔ بہرحال ڈان نے مجھے بہت زیادہ، ڈان نے جو ہے مجھے سپورٹ کیا۔ ایک میری 3 کالم کی تصویر بھی ڈان نے چھاپی تھی، جو اسٹریٹ مشاعرے ہوتے تھے تو ڈان نے میری تصویر چھاپی تھی، وہ تھے جس وقت سونامی وغیرہ آ رہے تھے، تو ان کے نام ایسے ہوتے تھے فرزانہ، رضوانہ، رخسانہ، ریحانہ، تو وہ ایک تھیٹر، تو وہ میں نے اس میں جو ہے اسی موضوع پہ، کیونکہ جب بھی کوئی موضوعاتی مشاعرہ ہوتا ہے تو میں موضوع پر ہی پڑھتی ہوں، میں ادھر ادھر کی جو ہے نا کی پیکی شاعری نہیں پڑھتی میں۔ تو جناب علی اس پہ انہوں نے میری 3 کالم کی تصویر لگا دی تھی۔ پھر میرے بھیتر افسانے آیا، اس میں انہوں نے کیا کیا، اس میں انہوں نے لگائی، اس میں انہوں نے جو ہے دی نیوز، دی نیشن، ٹریبیوٹ، ڈان، ایکسپریس، سب نے میرے بارے میں کالم لکھے۔ خیرپور گئی تو کاوش سندھی اخبار ہے، وہ میرے بارے میں وہاں 8-10 دن رہی ہوں، اور 8-10 دن میرے متعلق مطلب یہ ہے کہ وہ خبریں لگاتا رہا ہے۔ بہت شکریہ کاوش، میں آج بھی خیرپور کو جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہوں۔ خیرپور میرا اپنا شہر ہے، اور مجھے خیرپور سے پیار بہت ہے۔ سٹی میں نے حیدرآباد سے کیا، اور خیرپور میں نے مجھے بہت زیادہ محبت دی۔ خیرپور سمجھے کہ وہاں میرا دل بستا ہے، اور حیدرآباد میرا دوسرا گھر ہے۔ اچھا، رتو ڈیرو میں نے قرآن کریم پڑھا، رتو ڈیرو سے بھی مجھے عشق ہے۔ یہ تمام سچویشنز رہیں۔ لاڑکانہ میں اکبر لغاری تھے، ان کی مہمان تھی، جب میرے بڑے بھائی اکبر لغاری جب وہ تھے کمشنر۔ آج میں ایم پی ہوتی، مگر میں ایم پی نہیں ہوں، تو میں نے قربانی دی۔ ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ یہ زرداری لیگ ہے، ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے جس میں نثار کھوڑو ہیں ہمارے، جس میں ہماری یہ ہے شرمیلا، ہماری پیاری شرمیلا فاروقی ہیں، جس میں سید ناصر شاہ جیسے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں، جن میں کہ مطلب یہ میرے تھاٹس تھے نا، پیپلز پارٹی کے حوالے سے میرے تھاٹس تھے۔ جیسے ایم کیو ایم میں جب میں نے احمد سلیم صدیقی کو میں جانتی ہوں، وہ انتہائی خوش خلق، انتہائی مہربان، انتہائی مطلب شریف انسان،
تو اور ایک دو نہیں، بہت سارے لوگ، ایک دو کی میں بات نہیں کرتی، بہت سارے لوگ میں نے جو ایم کے میں آپ کو ملے گا بہت اچھے اچھے لوگ، جیسے ہر پارٹی میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اب یہ جو آگ لگی تھی، آگ کے یہ جو گل پلازا میں جو آگ لگی تھی، اس آگ کے بارے میں کچھ بہت ہی مطلب یہ جو بیانات دیے گئے کہ جب ہمارے سی ایم اصل میں یہ ریئل پولیٹیکل جو ہے نا پرسنالٹی ہے، یہ وہ پرسنالٹی نہیں ہے کہ جو سی ایم بن گئے پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے، یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ یہ ہم ان کی روح سے ہم انہیں ایک پولیٹیشین مانتے ہیں۔ ان کی جو فہم اور فراست ہے، ان کا جو ادراک ہے، اس کی میں قائل ہوں۔ پڑھے لکھے ہیں، بہت باشعور ہیں، باہمت بھی ہیں۔ اپنی پارٹی میں اتنے عرصے سے لوگ انہیں ہٹانا چاہ رہے ہیں سی ایم کی سیٹ سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ دوں گا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کی بہادری ہے، اس پہ میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں، تہنیت پیش کرتی ہوں۔ اچھا لگتا ہے کہ ہمارا سی ایم بہادر ہے۔ لیکن شیلا رضا نے جو بیان دیا، شیلا رضا صاحبہ موسٹ سینئر ہیں، جیسے نثار کھوڑو صاحب ہیں ہمارے، جیسے ہمارے اور دوسرے ہیں، لیکن انہوں نے جو کیا، ان کے تو اپنے بچے بھی اپنے 2 یا 3 بچے ان کے جو ہیں وہ اسی طرح کے حادثات میں ان کا انتقال ہوا، جیسے وہ میرا خیال ہے وہ بارش کے پانی یا گٹر وغیرہ کچھ اس طرح سے وہ بچے شہید ہوئے، اور میں سمجھتی تھی کہ ان کو وہ بہت سینسیٹیو ہوں گے اس معاملے میں، بٹ وہ اس معاملے میں شفاف نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہوتا ہے، اس طرح تو ہو جاتا ہے۔ ایک ماں جو اس کے اپنے بچے حادثات کی نظر ہو گئے ہو تو وہ کتنی سینسیٹیو ہوگی، وہ تو ہر بات میں مطلب ایک عورت بھی ہیں آپ، پھر آپ ماں ہیں آپ، اور اس پہ آپ کے بچے سب چلے گئے، تو ایسی عورت تو میں کہتی ہوں صابرین میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کے دکھوں کو بہت جلد اور بہت مطلب ایک بہت سینسیٹیو ہو جاتی ہیں عورتیں نا، اس طرح سے حساس ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں عورتیں شریف النفس ہوتی ہیں، عورتیں حساس ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو معاملہ بڑا گڑبڑ کیا ہے انہوں نے پارٹی کا بھی نام ڈبویا، انہوں نے عورت ہونے کا بھی نام ڈبویا، انہوں نے اپنے پولیٹیشین ہونے کا بھی نام ڈبویا، جب آپ کچھ کر نہیں سکتی۔ ارے بھائی، اچھا اب احساس ہوا کہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، اب یہ ہے زرداری صاحب نے بھی وہ قول نہیں ادا کیا جو ماشاءاللہ چمچہ گیری میں کچھ ایسے لوگ ادا کر گئے، اور انہوں نے ایسی گفتگو کی جو کہ ان کو زیب بھی نہیں دیتی تھی، بحیثیت انسان بھی زیب نہیں دیتی تھی، اور ایک پولیٹیشین کا تو ایک بہت معیار ہوتا ہے، ان میں تو صوفیوں والی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی روح صوفیانہ ہوتی ہے، ان کا کلام عالمانہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں نے جو ہے یہ تمام حرکتیں کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ جب آگ لگی ہے گل پلازا کو آگ لگی، تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد تو انہوں نے تعجب راج نے کہا تھا کہ آپ یہ آگ لگے گی اور تمام جو ہے یہ مارکیٹس میں یہ آگ لگے گی، اور پھر ہم نے کل بھی دیکھ لیا، کل بھی جناب عالی جو ہے وہ آگ کہاں لگی، ایک بڑی مارکیٹ، وہ مارکیٹ کون سی مارکیٹ تھی، وہ مارکیٹ تھی ہماری موبائل مارکیٹ۔ تو جناب علی رفتہ رفتہ پورے کراچی کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے، اور پروونس کی طرف اگر کراچی جا بھی رہا ہے تو بھی کراچی سندھ کا حصہ ہے، منسلک ہے۔ تو کیا یہ چند پولیٹیشینز اپنے پیٹ کے لیے جو کہ کھا کما چکے ہیں، ان کے پاس اگر کرنسی چینج ہو جاتی ہے تو پھر ان کے پاس اگر کرنسی میں کچھ ہوگا تو وہ کیا ہوگا، یہ ذرا آپ سوچئے کہ ان کے پاس کچرا ہوگا، اور اتنا ڈھیر سارا کچرا ہوگا، یہ پھر اس کو کس طرح اس کو کنورٹ کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اور ابھی ایک اور کیس جو ہے وہ اوپن ہونے جا رہا ہے، جو انہوں نے کہا ہے ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اور ہمارے اثاثے ظاہر نہ کیا جائے، اور کیونکہ ان کی اکثریت ہے تو یہ خود ہی سوچتے ہیں اور خود ہی دستخط کرتے ہیں اور خود ہی قانون پاس کر دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مطلب یہ ان کے ہر چیز کو کورٹ میں چیلنج کرنا، اور ان کے ہر چیز کو جو ہے نا وہ اس طرح کر کے، تو اب جب انہوں نے کہا اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پہ، اگر اپوزیشن بھی ان تمام چیزوں پر خاموش رہے گی تو ذرا سوچئے، پھر جیتے جاگتے انسان پھر
حساس انسان سینسٹیو ہے، انسان کو اللہ نے نظریاتی جانور ہے انسان. آپ کی پارٹی ہے، احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق نہیں، اس وقت فرض بھی ہے. اب جناب علی میں نے سنا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کو یہ کیا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کو ارے بھائی وہ احتجاج کریں گے، آپ انہیں کرنے دیجیے، آپ انہیں پروٹیکشن دیجیے. کیونکہ اب تو 2 سال بعد آپ کی گورنمنٹ جائے گی، ابھی جائے گی، جب بھی جائے گی XYZ چلی جائے گی، تو پھر وہ جب آپ کو جو حق ملے گا، کیونکہ سندھ بھی تو اب آپ کو تسلیم نہیں کر رہا نا. آپ یہ دیکھیے کہ انٹیریئر میں آپ ابھی یہاں یہ کراچی پناہ گئے، لیکن آئندہ آنے والے وقتوں میں کراچی تو ووٹ نہیں دینا چاہ رہا آپ کو. کراچی جانتا ہے کہ میرے پاس میری روٹی چھین لی لوگوں نے، ہمارے بازار چھین لیے، ہمارے اثاثے چھین لیے، ہمیں بے گھر کر دیا، ہمیں بے در کر دیا. اور جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہری جھنڈی دکھاتے ہیں. اب آپ ہری جھنڈی بھی آپ دکھا رہے ہیں، پھر آپ لائن بھی کراس کر رہے ہیں، جو ایک کہتے ہیں اخلاقیات کی جو ایک لائن ہوتی ہے، جب آپ اس لائن کو بھی کراس کر جاتے ہیں تو پھر آپ کو بچتا کیا ہے سیاست کرنے کے لیے؟ روڈ نہیں ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ پوری دنیا میں کا آپ کے پاس نقشہ ہے، پوری دنیا ایک ماڈل ہے آپ کے سامنے. روڈ آپ کو ضروری تھوڑی آپ ڈامر ہی ڈالیں، یہ ضروری ہے کہ آپ ڈامر ڈالیں. آپ طریقے سلیقے سے جو اینٹیں استعمال ہوتی ہیں، چھوٹی اینٹ کا استعمال ہوتا ہے، وہ استعمال کریں. وہ ایک بہترین ہے، ٹریفک کے لیے بہترین ہے وہ چھوٹی اینٹ. تو مطلب آپ اپنی چلا رہے ہیں اور اس طرح چلا رہے ہیں. اب اتنے بڑے انہوں نے روڈز جو ہے وہ بنا دیے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ان روڈز پہ یہ ہو رہا ہے کہ لوٹ مار ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے. ان روڈز کو بنانے کا فائدہ نہیں ہے، وہ ویران پڑے ہوتے ہیں. لیاری ایکسپریس بنایا، ویران پڑا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ چور جو ہے ایک روپ میں نہیں ہے، چور ایک روپ میں نہیں ہے، چور ہیں کئی روپ میں. اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ تو مطلب آپ مجھے بتائیں، روٹی نہیں ملے گی تو لوگ روٹی چھینیں گے. جب نہ تو سندھ میں کام آپ دے رہے ہیں اور سندھیوں کو آپ نے بہکایا ہوا ہے، سندھی زبان کے نیچے ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے. تو سندھی زبان کے نیچے آپ انہیں سب بتا رہے ہیں کہ دیکھو اردو جو ہے وہ پروونس بن رہا ہے، اور یہ تو وہاں سے آئے تھے ہجرت کر کے. انسان تو ہے ہی دراصل ہجرت ہی کرتا ہے انسان. آپ اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں، آپ اپنے والد کے نفس میں ہوتے ہیں، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، آپ اپنے دنیا میں جنم لیتے ہیں. آپ جس علاقے میں جنم لیتے ہیں اس علاقے سے مختلف علاقوں میں ہجرتیں کرتے ہیں، آپ رشتوں کی ہجرتیں کرتے ہیں، آپ اپنی ایک نئی فیملی، نیا گھر بساتے ہیں، پھر آخر کار آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہی ایک انسان کی اوقات ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو جناب علی میں یہ کہوں گی، پورے سندھ سے یہ کہوں گی کہ پروونس بنتے یا نہیں بنتے یہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. عوام کا مسئلہ ہے روٹی کپڑا، عوام کا مسئلہ ہے عزت، عوام کا مسئلہ ہے ایجوکیشن، عوام کا مسئلہ ہے کہ ان کی اسکولنگ کیسی ہو رہی ہے، ان کی سیٹسفیکشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. عوام کے یہ مسائل ہیں. عوام کے یہ مسائل نہیں ہیں جو مسائل ان کو بتائے جا رہے ہیں، جس طرح نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. اور اسپیشلی میں اس بارے میں کہوں گی وہ لوگ جو دانشور کہلاتے ہیں، وہ زیادہ اس میں ادھم مچا رہے ہیں، یا وہ لوگ جو سیاستدان کہلاتے ہیں، کیونکہ سیاستدان بھی تو ایک دانشور ہی ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے آتھر اور ایک ہوتا ہے مسائل کا حل پیش کرنے والا. تو مسائل کا حل مدبر، اپنا قطع سنا دیتی ہوں، وہ مدبر بھی ہیں مفسر بھی، وہ مدبر بھی ہیں مفسر بھی، جو اندھیرے ٹٹول آتے ہیں. لفظ لکھی گئی سیاہی سے علم کی روشنی بڑھاتے ہیں یا علم کی روشنی پھیلاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. مجھے اجازت دیں اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اور بالکل جناب علی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بھی عوامی احتجاج ضرور کرنا چاہیے. عوامی احتجاج کا مطلب یہ ہے
کہ کوئی بھی پارٹی اگر کرتی ہے تو اس کے ساتھ مل کے کریں یا اس سے علیحدہ کریں. احتجاج کرنا آپ کا حق بھی ہو، آپ کا فرض بھی ہے، تاکہ حکومتوں کو معلوم ہو کہ وہ عوام کی خادم ہے، نہ کہ وہ عوام پر جو ہے عوام کو آپ کو دبوچے نہیں. اگر سندھی ہیں آپ تو سندھ میں آپ کو کوئی نہ دبوچے. اگر آپ جو ہے وہ اردو بان ہیں تو بھی آپ کو کوئی نہ دبوچے. اگر آپ یہاں پر کراچی میں رہ رہے ہیں تب بھی آپ سکون سے رہیں. اگر آپ انٹیریئر میں رہ رہے ہیں، دیہی علاقوں میں رہ رہے ہیں، تب بھی آپ سکون سے. بہرحال جو ملک میں جو پروونسز بنتے ہیں وہ عوام کو نہیں توڑ سکتے. وہ تو انتظامیہ اس کے لیے بنتے، وہ اس لیے نہیں بنتے ہیں. اور اس سے ہماری عوام کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہماری دیہی عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر پروونس مطلب یہ پروونس بننے سے یا پروونس نہ بننے سے کوئی مطلب نہ ان کا نقصان ہے نہ ان کا فائدہ ہے. وہ اگر یہاں پہ آ کے رہیں گے تو وہ یہاں پہ کام کر لیں گے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اگر ہے تو یہ ہے سیاستدانوں کا، جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اس ملک کو نچوڑ رہے ہیں، اس ملک کو کھا چکے ہیں. اور اب جو انہوں نے کہا تو IMF تو کہہ رہا ہے اثاثے ظاہر کرو. جو آپ کو قرض دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اثاثے ظاہر کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قرض جو ہے یہ تو نہیں دیں گے. اس ملک میں تو اگر ہم امداد بھی دیتے ہیں تو ان کے سیاستدان کھا جاتے ہیں. ارے یہ کرپشن کی قحط ہوتی ہے. آپ نے تو ملک کو بدنام کر دیا. آپ نے پالیٹکس، پاکستان کے پالیٹکس میں جو آپ نے سیاہ داغ لگا دیے ہیں تو ان سیاہ داغوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ تو ہمارے جو وہ پرانے جو ہمارے بھٹو صاحب کے یا بے نظیر صاحبہ کے دور کے جو لوگ ہیں اور یا جو دیانتدار لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کو ضرور سوچنا چاہیے اس بارے میں بھی کہ کیا فرق ہے پیپلز پارٹی میں اور زرداری میں. اور خود دیکھیں جب یہ بلاول کو بننا تھا، اصل میں ابھی تو بلاول کا مطلب ایک پورا ایک پلان جو ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا. بلاول کو پریزیڈنٹ بننا تھا اور اس کے لیے کاوشیں بھی ہو رہی تھی، اس کے لیے پوری ایک پلاننگ بھی ہو رہی تھی. اس پلاننگ کو ڈسٹرب کیا ہے زرداری لیگ نے. اب وہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا نا زرداری کے لیے جو کاوش ہو رہی تھی، اس کو ہی سبوتاش کر دیا خود ان کے مطلب پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی تو میں نہیں کہوں گی، زرداری لیگ ہی کہوں گی، زرداری لیگ. اور میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ انہوں نے خوب جو ہے نا وہ مطلب کیا میں کہوں کہ انہوں نے یہ کون سی کسر نکالی ہے زرداری صاحب سے یا بلاول سے. تو مجھے تو کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ کسر ضرور جو ہے نا وہ انہوں نے نکالی ہے. تو یہ سب کچھ ہوا ہے، ورنہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.